ابے سالے کیا کر رہا ہے؟ اوے تو پاگل ہے۔ سفید شلوار قمیض میں لڑکھڑاتا لڑکا اپنے دوست کو پتھر اٹھا کر سامنے گھر کو مارتے ہوئے بولا تھا۔ عام گھروں کی طرح وہ بھی 2 منزلہ مکان تھا۔ اس گھر کو جو چیز مختلف بنا رہی تھی وہ اس گھر کی سجاوٹنگ تھی۔ شاید اس گھر کے اندر کوئی شادی چل رہی تھی۔ سالے تو ڈر گیا؟ پتھر اٹھاتا لڑکا اب اپنے دوست کی طرف منہ موڑ کر بولا تھا۔ حلیے سے دونوں اچھے گھر کے لگ رہے تھے، مگر ان کا لڑکھڑانا اور عجیب و غریب حرکتیں کرنا ان کے نشے میں ہونے کی وضاحت کر رہا تھا۔ ارے میں ڈرتا نہیں، ارشمان چودھری کسی سے ڈرتا نہیں۔ سفید سوٹ میں ملبوس لڑکا اپنی خوبصورت سیاہ آنکھوں کو اپنے سامنے کھڑے دوست پر گھاڑتے ہوئے بولتا۔ لہجے میں ایک دم غصہ سا در آیا تھا۔ ارے جا جا، ڈرتا نہیں تو بڑا آیا۔ ابھی مجھے پتھر مارنے سے کون روک رہا تھا؟ ڈرتا ہے تو روک رہا ہے نا؟ ارے جا یار، مجھے تو لگا تھا چودھریوں کا لڑکا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہوگا، مگر تو وہی جا یار۔ سامنے نشے میں لڑکھڑاتا اس کا دوست ہادی اسے مزید غصہ دلاتے ہوئے بولا تھا۔ بکواس بند کر، ڈرتا تو میں اپنے باپ سے بھی نہیں۔ وہ غصے میں چیختا اپنے دوست کو گریبان سے تھام گیا۔ اچھا چل، اگر تو ڈرتا نہیں تو اس گھر میں ہونے والے فنکشن کو رکوا پھر۔ ہادی عجیب سے لہجے میں بولتا ارشمان کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوا گیا۔ کیا مطلب تیرا؟ ارشمان چودھری نے منہ بناتے پوچھا تھا۔ مطلب صاف ہے، اندر فنکشن چل رہا ہے، یہ اس گھر کی لائٹنگ سے پتہ چل رہا ہے، اور تجھے اس فنکشن کو روکنا ہے۔ اگر میں نہ روکوں، ارشمان چودھری نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، تو پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ ارشمان چودھری بھی ڈرتا ہے۔ نہیں، ارشمان چودھری کسی سے نہیں ڈرتا، سمجھ آئی تجھے؟ کسی سے نہیں۔ تجھے اب میں یہ شادی روک کر دکھاؤں گا۔ ایک زوردار مکہ اپنی طرف دیکھتے ہادی کے چہرے پر مارتا وہ اب سامنے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ اسے جاتے دیکھ ناک سے آتا خون صاف کرتا ہادی بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا۔ سرخ لہنگے میں ملبوس وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے سفید مایا بہہ رہا تھا، مگر وہاں اس کا کون تھا جو اسے چپ کرواتا یا سینے سے لگاتا؟ سوتیلی ماں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کی شادی ایک بڈھے امیر زادے سے کروا رہی تھی۔ نہ جانے شادی کے بدلے وہ اس بڈھے سے کتنے پیسے بٹور رہی تھی، اور سوتیلا بھائی جو ماں کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ ماں کی ڈانٹ پھٹکار اور لاکھوں دھمکیوں کے بعد وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر گئی تھی، اور اب وہ اسٹیج پر بیٹھی اپنے ماضی کو یاد کرتی رو رہی تھی، جہاں اس کا بھی خوبصورت سا گھر تھا، ماں تھی، باپ تھا، بہن تھی، مگر نہ جانے اس کے باپ کو کیا ہو گیا تھا۔ اس کے باپ نے بیٹے کی خاطر اس کی سوتیلی ماں سے شادی کر لی، اور پھر وہ ہوتا گیا جس کا کسی کو بھی احساس نہیں تھا۔ جب تک اس کا باپ زندہ تھا سوتیلی ماں پھر بھی ٹھیک رہتی۔ جس رات اس کے باپ، ماں اور بہن کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد وہ اکیلی اپنی سوتیلی ماں کے آسرے پر آ گئی۔ اس دن سے اس کی سوتیلی ماں نے ہر چیز، اس کے باپ کی جائیداد، گھر اپنے بیٹے کے نام کروا دیا، اور اسے گھر میں نوکرانیوں کی طرح رکھا، اور آج وہی اس کی شادی ایک بڈھے امیر زادے سے کروا رہی تھی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کروائیں۔ وہ ابھی بھی رو ہی رہی تھی جب اپنی سوتیلی ماں کی آواز کانوں میں پڑی۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی تھی اور اپنے ارد گرد دیکھا، جہاں سرخ ساڑی میں اس کی نام نہاد ماں اور اس کے بالکل ساتھ اس کا ہونے والا شوہر بیٹھا تھا، جو دکھنے سے وحشی سا لگ رہا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہی دعا کا شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل چاہا۔ رک جاؤ، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے بھی مولوی نکاح شروع کرواتا جب ایک انجانی آواز بلند ہوئی تھی۔ سب نے آواز کی سمت دیکھا، جہاں سفید سلوٹ زدہ شلوار قمیض میں ملبوس گہری سیاہ آنکھوں والا ایک بھرپور 24 سالہ لڑکا کھڑا تھا۔ حلیے سے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ سا لگا، مگر اس کا جوتے کپڑے اس کے اچھے خاصے امیر ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، یہ میری محبت ہے۔ تم کسی اور سے میرے بغیر شادی کیسے کر سکتی ہو؟ کو اپنی طرف دیکھتا دیکھ چلتا ہوا اسٹیج پر بیٹھی دعا کے سر پر آ کر بولا تھا۔ دلہن بنی بیٹھی دعا پھٹی پھٹی نگاہوں سے بولنے والے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بکواس؟ وہ لڑکھڑاتے لفظوں سے ابھی بولی تھی جب نشے میں چور ارشمان چودھری اس کے سرخ لپسٹک سے مزین ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ ایک لفظ نہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے دھوکہ دوگی، مگر میں اپنے ساتھ یہ دھوکہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہاری یہ شادی کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ دعا کے بولنے سے پہلے وہ اسے چپ کرواتا، نہ جانے کیا بول رہا تھا۔
اسے خود بھی معلوم نہیں تھا یہ کیا بکواس کر رہی ہو، وہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ دلہا کے گیٹ اپ میں بیٹھا بڈھا نواب جلدی سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا تھا، شکل دیکھیے تو نے اپنی، تمہاری تو اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے اور تم ہو کے شادی کرنے والے عجیب شخص ہو۔ ارشمان چودھری بڈھے دلہے کو بولتے دیکھ مصنوعی افسوس کرتے ہوئے بولا، بکواس بند کرو لڑکے، مولوی صاحب آپ نکاح کروا دیں۔ روشنا بیگم اپنے پیسے ڈوبتے دیکھ جلدی سے بیک وقت ارشمان اور مولوی صاحب کو بولی تھی، بڑی آگ لگی ہے تجھے بڈھے، شادی تو اس کی مجھ سے ہوگی۔ روشنا بیگم کے بولنے پر نواز کو جلدی سے صوفے پر بیٹھتے دیکھ وہ مسکراتے ہوئے بولا، خبردار کسی نے آگے آنے کی کوشش کی یا کوئی پنگا لینے کی، وہ جان سے جائے گا۔ نواز کے قریب کھڑے گارڈ سے اس کی بندوق پکڑتا وہ روشنا کی طرف کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ بیچاری دلہن سارا تماشا پٹی پٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ روشنا کی تو جان حلق میں آ گئی تھی، ڈر تو پاس بیٹھا نواز بھی گیا تھا۔ شروع کر مولوی، سب کو ڈرتے دیکھ وہ مولوی کی طرف بندوق کرتے ہوئے بولا، مگر آپ کا نام؟ پتلی ہوتی حالت کے ساتھ مولوی بولا تھا، ارشمان چودھری، ولدرباز چودھری، وہ منہ بناتے بولا تھا، جبکہ دور کھڑا ہادی اب ہوش میں آیا تھا۔ ارشمان یہ کیا کر رہا ہے، تو پاگل ہے؟ مولوی کو نکاح شروع کرواتے دیکھ وہ بھاگ کر آتے ہوئے بولا تھا، دیکھ ڈرتا نہیں ہوں نہ میں، ہاں یار مان گیا ہوں تو ڈرتا نہیں ہے، اب بس کر نیچے اور گھر چل۔ ہادی ماتھے پر آتے پسینے کو صاف کرتے ہوئے بولا، نہیں ابھی کہاں، میں تجھے یہ شادی پوری طرح روک کر دکھاؤں گا، پھر تو مانے گا کہ ارشمان چودھری کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ ہادی کو دیکھتا وہ منہ بناتے ہوئے بولا تھا، جبکہ بندوق کو دیکھتی تھر تھر کانپتی دعا نور بھی مولوی کے الفاظوں پر غائب دماغی سے ہاں کر گئی تھی، اور ارشمان چودھری بھی ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ آپ کا نکاح ہو گیا، مبارک ہو، اب اجازت ہے۔ تھر تھر کانپتا مولوی جلدی سے اٹھا تھا، دیکھا میں ڈرتا نہیں ہوں، میں نے شادی رکوا دی اور اس طرح رکوائی کہ میرے جانے کے بعد بھی یہ شادی دوبارہ نہیں کر سکتے۔ مولوی کو جاتے دیکھ اب وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے خود کی طرف دیکھتے ہادی کو دیکھ کر بولا، لہجے میں ایک عجیب سا نشہ تھا، چل اب چلتے ہیں۔ ایک دم اٹھتا وہ اب ہادی کی طرف بڑھا تھا، جبکہ دعا کی ہمت جواب دے گی۔ روشنا بیگم تو سب کچھ ہاتھ سے جاتا دیکھ اور اب اس لڑکے کو بھی جاتا دیکھ پاگل ہو گئی تھی۔ کیا مطلب لڑکے، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤ، کوئی جگہ نہیں ہے میرے پاس اس منحوس کو رکھنے کے لیے۔ تم سے محبت کی پتنگیں لڑاتی تھی اور تم ہی اس سے شادی کی ہے، اب تم اس کو اپنے گھر لے کر جاؤ گے۔ ارشمان چودھری کو جاتا دیکھ روشنا بیگم اونچی آواز سے چیخی، نہیں میں کیوں لے کر جاؤں؟ وہ وہیں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بندوق وہ نیچے رکھ چکا تھا، اس لیے روشنا بیگم چیخ چلا رہی تھی، کیوں لے کر تو جانا پڑے گا۔ روشنا بیگم غصے سے چیختی دعا کو ایک بازو سے پکڑ کر صوفے سے اٹھاتی نیچے کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولی تھی۔ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ وہ خود کو سنبھال نہیں سکی تھی اور اس سے پہلے وہ نیچے گرتی جب ارشمان چودھری اسے تھام گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا روشنا بیگم نیچے اترتی اس کے قریب آئی تھی، میرا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں، اب ساتھ لے کر جاؤ اسے۔ وہ دونوں کو دھکا دیتے ہوئے بولی، پھر سے ایک بار دھکا لگنے پر وہ سسکی تھی۔ ابھی تک وہ ارشمان کے بازوؤں میں تھی، دور کھڑے ہادی کو اپنی موت واضح نظر آ رہی تھی، مگر اس وقت اس کا دماغ بھی کام کرنا بند کر رہا تھا، کچھ شراب کا مزہ اور کچھ یہ سب۔ اوکے فائن، لے کر جا رہا ہوں ساتھ۔ اپنے حصار میں موجود لڑکی کے چہرے کو پہلی بار دیکھتے ہی دیکھ وہ ایک دم بولا تھا۔ دعا کے چہرے پر دکھ تکلیف وہ نشے کی حالت میں بھی محسوس کر گیا تھا۔ تو لے کر جاؤ پھر، چلو۔ دعا کو ایک ہاتھ سے پکڑے وہ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہوئے بولا۔ ہادی کی نا کے باوجود بھی وہ دعا کو ساتھ لیے گاڑی تک آ گیا تھا۔ دعا کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھاتے خود وہ آگے آ گیا تھا۔ ہادی بھی بھاگتا اس تک پہنچتا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ہادی کے بیٹھتے وہ گاڑی کو زن کی سپیڈ سے بھگا لے گیا تھا۔ پیچھے دلہا بنا نواز اپنے سر پر سجایا ہوا صحرا نیچے پھینکتا روشنا بیگم کے روبرو ہوا تھا۔ اسے اب اپنے پیسے چاہیے تھے جو روشنا بیگم نے اپنی بیٹی سے شادی کروانے کے بدلے میں اس سے لیے تھے، اور روشنا بیگم کو وہ پیسے دیتے ہوئے موت پڑ رہی تھی۔ دعا کو کوستی وہ نواز کو بہانے گھڑ رہی تھی۔ عبداللہ چودھری اور عظمیٰ چودھری کے دو ہی بچے تھے، ایک بیٹی سلمیٰ چودھری جن کی شادی انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی طرف کی تھی، اور ایک بیٹا ارباز چودھری جنہوں نے اپنی کلاس فیلو روحی بیگم سے پسند کی شادی کی تھی، جو کامیاب بھی ٹھہری تھی۔ ارباز چودھری اور روحی بیگم کی 3 اولادیں تھیں،
ایک بیٹی ہمنا چودھری، 2 بیٹے احمد اور ارشمان چودھری۔ ہمنا MBBS کی اسٹوڈنٹ تھی اور احمد ارباز چودھری کے ساتھ بزنس کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ اینڈ پر تھا سب کی جان کو عذاب بنا کر رکھنے والا ارشمان چودھری۔ کالی سیاہ گہری آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، سرخ و سفید رنگت، وہ خوبصورت ترین مرد تھا۔ یونیورسٹی میں آخری سال چل رہا تھا۔ ہادی اس کا بچپن کا دوست تھا۔ وہ دونوں جہاں کہیں بھی پائے جاتے اکٹھے ہی پائے جاتے۔ اس قدر دونوں شرارتی تھے کہ دونوں کی فیملی بھی کبھی کبھی دونوں سے تنگ آ جاتی۔ کچھ زیادہ بری عادتیں تو دونوں میں تھی نہیں، مگر سب کو تنگ کرنا، بات بات پر شرطیں لگانا ان کی عادات میں سے ایک تھا۔ نماز قرآن سے دونوں ہی میلوں دور تھے۔ زندگی میں پہلی بار دونوں نے کسی دوست کے ساتھ شرط لگا کر شراب کو ہاتھ لگایا تھا، اور وہی ان دونوں کو مہنگا پڑ گیا تھا۔ شراب کے نشے میں دھت شرط لگا کر وہ شادی کو رکوا گئے تھے، بلکہ رکوا نہیں، ارشمان چودھری تو نکاح بھی کر چکے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ نشے اترنے کے بعد ارشمان چودھری دعا کو قبول کر پائے گا۔ لاؤنج میں ٹہلتی وہ پریشان سی ماں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، جو یونیورسٹی سے آنے کے بعد سے غائب تھا۔ رات کے تقریباً 1 کا ٹائم ہو رہا تھا، مگر ارشمان چودھری ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ یہی پریشانی انہیں کب سے سونے نہیں دے رہی تھی، جبکہ ان کے شوہر یہ کہہ کر سو گئے تھے کہ وہ ان کا لاڈلا بیٹا ہے، آپ ہی انتظار کریں۔ اب وہ کب سے ادھر ادھر ٹہلتی بار بار اس کا نمبر بھی ملا رہی تھی، جو کہ بند آ رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں اس لڑکے کا؟ ہادی کو کال کرتی ہوں۔ یاد آنے پر ہادی اس کے پاس ہی ہوگا۔ وہ جلدی سے ہادی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تبھی پورچ میں رکتی انہیں اپنے بیٹے کی گاڑی کی آواز سنائی تھی۔ روحی بیگم بھاگ کر پورچ کی طرف آئی۔ کہاں رہ کے تھے عرش؟ بیٹے کب سے؟ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی جب گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا تھا اور اس میں سے خوبصورت دلہن بنی لڑکی باہر نکلی تھی۔ جوتوں سے بچنے کی خاطر ہاتھی تو پہلے راستے میں اپنے گھر کے پاس اتر گیا تھا۔ روحی بیگم تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑی دلہن کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ارشمان؟ روحی بیگم اپنی پلکوں کو جھپک جھپک کر سامنے لڑکی ہونے کا یقین کرتے ہوئے بولی، موم میں تھکا ہوں موم، صبح بتاؤں گا۔ منہ بنا کر لڑکھڑاتے ہوئے بولتا وہ روحی بیگم کو دنگ رہنے پر مجبور کر گیا۔ ارشد، تم نے شراب؟ ارشمان کے منہ سے نکلتی بدبو اور اس کے لہجے میں واضح لڑکھڑاہٹ محسوس کرتی روحی بیگم بے یقینی سے بولی، وہ کبھی بھی سوچ نہیں سکتی تھی ان کا لاڈلا ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ بے شک انہوں نے اپنے بچوں کو بہت آزادی دی تھی، مگر اس طرح کی آزادی انہوں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو پریفر نہیں کی۔ ماما وہ میں ماں کی بے یقین نظریں خود پر دیکھتے ارشمان نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس سے پہلے زندگی میں پہلی بار روحی بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا اور ارشمان چودھری کے چہرے پر اپنے نقش و نگار چھوڑ گیا۔ ارشمان، تم نے شراب پی ہے؟ مجھے ایسی امید تم سے ہرگز نہیں تھی۔ روحی بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، جبکہ دلہن بنی دعا جو سارے راستے یہ سوچتی آئی تھی کہ شاید وہ کسی نشئی خاندان کا ہے، مگر اس کی ماں کو اپنے بیٹے کے تھپڑ جھڑتے دیکھ وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ یقیناً یہ سامنے کھڑے لڑکے نے پہلی دفعہ کیا ہے، یا پھر گھر میں پہلی دفعہ پتہ چلا ہے۔ میں ماما، ارشمان نے پھر سے بولنے کی کوشش کی۔ بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ مجھے تب تک اپنی شکل مت دکھانا جب تک تمہارے سر سے اس گندی چیز کا نشہ اتر نہ جائے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارشمان، سمجھ آئی میری بات؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ روحی بیگم بنا اس کی بات سنے غصے سے بولی تھی، لہجے میں لاسٹ وارننگ تھی۔ اپنی ماں کی وارننگ کو سمجھتا ارشمان لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بیٹے کی اس حرکت پر روحی بیگم اس کے ساتھ آئی ہوئی دلہن بنی لڑکی کو تو بھول ہی گئی تھی۔ ارشمان کے جاتے جب اس کی نظر دوبارہ دعا پر پڑی تو وہ مزید پریشان ہوئی۔ بیٹا، آپ کون ہیں؟ پریشان سے دعا کو دیکھتے روحی بیگم لہجوں کو نرم بناتے ہوئے بولی، میں وہ بولنے کی کوشش کرتی دعا وہیں کھڑے دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، جبکہ اس کی طرف دیکھتی روحی بیگم پریشان سے آگے بڑھتی اسے گلے سے لگا کے، کیا ہوا ہے بچے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اور آپ میرے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ روحی بیگم پریشان ہوتی اسے گلے سے لگاتی دوبارہ سے استفسار کرنے لگی۔ انہوں نے مجھ سے نکاح کیا۔ وہ روتے سسکتے بس اتنا ہی بولی تھی۔ اسے بس یہ ڈر تھا کہ اس عورت نے بھی اسے اس وقت گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں جائے گی۔ واٹڈ؟
کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ روحی بیگم دعا کو سامنے کرتی ذرا سختی سے بولی۔ حیرانگی ہی حیرانگی تھی۔ جی آنٹی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ میری شادی تھی، انہوں نے وہاں جا کر، وہ روتے ہوئے آدھے ادھورے لفظ بولتی۔ آج ہونے والا سارا واقعہ روحی بیگم کے گوش گزار کر کے، جبکہ روحی بیگم کو اپنا دماغ پھٹکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ارشمان، ارشمان، وہ وہیں پورچ میں کھڑے ہو کر دہاڑی تھی۔ چودھری ہاؤس کے در و دیوار نے شاید زندگی میں پہلی بار روحی بیگم کی اتنی اونچی آواز سنی تھی۔ اپنے کمرے میں موجود ارباز چودھری اپنی بیوی کی اتنی اونچی آواز پر جلدی سے نیچے کو بھاگے، جبکہ ہمنا اور ہادی بھی پریشان ہوتے اپنے اپنے کمروں سے نکلے، اور روحی بیگم جس کو اتنی اونچی آوازیں لگا رہی تھی وہ ڈیڑھ بنا ڈیڑھ ابھی تک باہر نہیں نکلا تھا۔ دعا تو سامنے کھڑی عورت کے جلال پر کانپ سی گئی تھی۔ روحی بیگم کے پورچ میں سے لاؤنج میں جانے پر وہ بھی آہستہ آہستہ خود کو سنبھالتی ان کے پیچھے لاؤنج تک پہنچے، جہاں اب تک ان کے گھر کے تمام تقریباً مقیم آ چکے تھے، سوائے اس کے جسے روحی بیگم آواز دے رہی تھی۔ کیا ہوا بیگم؟ آپ ارباز چودھری بیوی کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ابھی پوچھ ہی رہے تھے، جب ان کی نظر بھی دلہن بنی دعا پر گئی۔ روحی بیگم، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ ارباز چودھری حیران ہوتے ہوئے بولے۔ یہ مجھ سے نہیں، اپنے بیٹے سے پوچھے۔ ارباز صاحب کے میرے ساتھ کھڑی یہ لچار لڑکی کون ہے؟ اپنے بیٹے سے پوچھیے، نشے میں دھت وہ کیا حرکت کر کے آیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ارشمان نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ روحی بیگم روتے ہوئے بولتی، اب اپنے سامنے کھڑے شوہر کو دعا کی بتائی ہوئی باتیں بتانے لگی، جبکہ سامنے ہمنا اور احمد دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے شاکڈ تھے۔ کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ان کا بھائی اس حد تک جا سکتا ہے۔ بیگم، کیا ہو گیا آپ کو؟ پہلے آپ ارشمان سے پوچھ تو لیں، کیا پتہ یہ اس کی حرکت نہ ہو، یہ لڑکی جھوٹ بول دی ہو۔ زمانہ شناس ارباز چودھری بیوی کو پکڑ کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولے۔ ارباز، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں بھی کبھی کسی کے کہنے پر یقین نہ کروں، مجھے اپنے بچوں پر پورا یقین تھا، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے ارشمان کو نشے میں دھت دیکھ چکی ہوں، اور ویسی حرکت نشے میں دھت ہو کر ہی کر آیا ہے۔ اب کی بار روحی بیگم اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولے۔ تبھی سب کی نظر سیڑھیوں سے اترتے ارشمان پر پڑی تھی۔ ماما، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ اپنی دھن میں بولتا آ رہا تھا۔ کپڑے چینج کیے تھے، شاید نہا کر آیا تھا، اس لیے لڑکھڑاہٹ بھی کم تھی۔ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ روحی بیگم کے بولنے سے پہلے ارباز چودھری آگے آتے ہوئے بولے تھے۔ بابا یہ وہ نہیں، ہاں یہ نہ نکاح کیا ہے، تم نے زبردستی ہاں یا نہ؟ ارباز چودھری نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ ہاں، باپ کے موڈ کو سمجھتا وہ یک لفظی جواب دے کر خاموش ہو گیا تھا۔ ارشمان، اس کے جواب پر اس سے پہلے ارباز چودھری غصے میں اس کے ایک جھڑتے جب سامنے دعا کا وجود زمین بوس ہوا تھا۔ بھابھی، اسے گرتا دیکھ ہمنا کے منہ سے فوراً نکلا تھا۔ روحی بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ احمد سچویشن سمجھتا بھاگ کر پانی لایا تھا، جبکہ جس کی بیوی تھی وہ گم سم بنا اس طرف بنا بڑے کھڑا تھا۔ اس کی بلا سے جیے یا مرے؟ ہمنا، بچے چیک کرو بچی کو۔ دعا کے معصومیت سے لبریز چہرے کو دیکھتے ارباز چودھری اپنی ڈاکٹر بیٹی سے بولے تھے۔ جی بابا۔ ہمنا جلدی سے اپنا سامان لاتی دعا کا چیک اپ کرنے لگی تھی۔ زمین سے اٹھا کر صوفے پر بھی ارباز اور ہمنا نے کیا تھا اسے۔ ماما جان، بھابھی کا بی پی بہت لو ہے، شاید جو کچھ آج ان کے ساتھ ہو چکا ہے اس وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ میں نے انجیکشن لگا دیا، شاید رات تک ہوش میں آ جائیں۔ ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹی ہوئی دعا کی طرف دیکھتے ہوئے ہمنا افسردگی سے بولی۔ بچے، کچھ ٹھیک بھی تو نہیں ہوا اس بچے کے ساتھ؟ خیر، صبح دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ وہاں چپ چاپ کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ ادھر آؤ اور اپنی بیوی کو اٹھا کر کمرے میں لے کر جاؤ۔ دور کھڑے ارشمان کو دیکھتے ارباز چودھری غصے میں بولے۔ ارباز، آپ مدد کریں، اسے تو فی الحال خود کسی کی ضرورت ہے۔ روحی بیگم اس کے نشے میں ہونے کا سوچتی غمگین ہوتے ہوئے بولی۔ بابا، آج بھابھی میرے کمرے میں رہ لیں۔ ہمنا کی آواز پر ارباز چودھری نے ہنکارا بھرا تھا، جبکہ ارشمان چودھری ماں کی بات سنتے دوبارہ سے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اسے جاتا دیکھ روحی بیگم کلس کر رہ گئی۔ السلام علیکم۔ دعا نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے سب کو سلام کیا تھا، جس کا جواب سب نے خوش دلی سے دیا تھا۔ روحی بیگم نے تو باقاعدہ اسے اپنے ساتھ آ کر بیٹھنے کا بولا تھا۔ صبح جب اسے ہوش آیا تو وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔
اسے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ سب گھر والے بھی اسے گھر سے نکال دیں گے، مگر ہمنا نے اسے پریشان دیکھ کافی دیر سمجھایا بجھایا تھا۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ بابا لوگوں نے بھائی کو کافی ڈانٹا ہے اور انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ آج سے اب اس گھر کی بہو ہیں۔ یہ سب سنتی وہ تھوڑی ہمت کرتے ہوئے ہمنا کے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل پر آئی تھی۔ روحی، ہماری بہو کو ناشتہ دو۔ ارباز چودھری نے اپنے آگے ناشتہ رکھتی اپنی بیوی سے کہا۔ نہیں انکل، میں لے لوں گی، آپ آنٹی کو ناشتہ کرنے تھے۔ دعا نے ہمنا سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے کہا۔ بیٹا آپ پریشان مت ہو، یہ گھر آپ کا ہی ہے اور آپ نے اسی میں رہنا ہے، بالکل بھی گھبرائے نہیں، سکون سے ناشتہ کریں۔ اسے گھبراتے دیکھ ارباز چودھری محبت سے بولے۔ ان کا بیٹا جو غلطی کر چکا تھا اس نے اس بیچاری بچی کا کیا قصور تھا؟ یہ بچی تو خود ان کے بیٹے کی ستائی ہوئی تھی، اس وجہ سے پورے گھر والوں نے پوری خوش دلی سے دعا کو قبول کیا تھا۔ صبح اٹھتے ہی ارباز چودھری اور روحی بیگم ارشمان کے کمرے میں گئے تھے۔ تب تو اس کا رات کا نشہ بھی اتر چکا تھا۔ ارباز چودھری کے ڈانٹنے پر وہ حیران نظر سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے تقریباً کم ہی باتیں رات کی یاد تھی، مگر اپنا نکاح سے اچھے سے ازبر ہو گیا تھا، اور ماں کا تھپڑ بھی۔ صبح صبح تو وہ چپ ہی رہا تھا باپ کی ڈانٹ پر، مگر نہ جانے اب وہ کیا کرنے والا تھا۔ ابھی تک ناشتے پر بھی نہیں آیا تھا، ان سب نے مل کر خود ہی ناشتہ کیا تھا۔ ارباز چودھری اپنے کام کے لیے نکل گئے تھے۔ ہمنا کو بھی یونیورسٹی جانا تھا، وہ بھی دعا سے ملتی اسے اپنا خیال رکھنے کا بولتی اپنی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ اب پیچھے وہ روحی بیگم گھر میں رہ گئی تھی۔ بیٹے، میں اندر آ جاؤں؟ کچن وغیرہ سے فارغ ہوتی روحی بیگم ہمنا کے کمرے میں ٹھہری ہوئی دعا کے پاس آتے ہوئے بولی، جی آنٹی آ جائیں۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھی کل کے ہونے والے واقعات کو سوچ کر آنسو بہا رہی تھی۔ روحی بیگم کی آواز پر جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بچے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ روحی بیگم بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، جی آنٹی کہیں، کیا کہنا ہے آپ نے؟ بچے ارشمان نے جو کچھ بھی کیا آپ بھی جانتی، ہم بھی جانتے ہیں، وہ نشے کی حالت میں کیا۔ میں نہیں جانتی وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن میں نے اور تمہارے انکل نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ اب تم ہی اس کی بیوی ہو اور تم ہی اس کی آنے والی نسل کی آمین ہو۔ باقی میں چاہتی ہوں کہ اب آپ ارشمان کے کمرے میں ٹھہریں، وہی آپ کا کمرہ ہے، اور میں چاہ رہی تھی کہ آپ اپنی شاپنگ کر لیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ارشمان نے آپ کو چیزیں تو تب گھر سے لانے نہیں دی ہوں گی، اس لیے آپ میرے ساتھ چل کر اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خرید لیں۔ آپ ایسا کریں، ہمنا کو کوئی جوڑا نکال کر فریش ہو جائیں، تب تک میں بھی فریش ہو کر آتی ہوں، پھر ہم بازار کے لیے نکلتے ہیں۔ جی آنٹی، وہ آہستہ آواز میں بولے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ روحی بیگم کے جاتے وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی۔ وہ بے حد شکر گزار تھی کہ اس گھر کے مقینوں نے اسے قبول کر لیا، ورنہ وہ اس وقت کہاں جاتی؟ ستیلی ماں کے پاس جاتی تو وہ بھی اسے کبھی گھر میں نہ رکھتی، اگر رکھتی بھی تو ساری عمر اس کے کردار کو گالی بنا دیتی۔ اس لیے وہ دل سے چاہتی تھی کہ وہ اس گھر میں رک جائے، اور وہ نہیں جانتی تھی نشے کے علاوہ اس کے شوہر میں اور کون کون سی برائیاں تھیں۔ وہ کیسا تھا کیسا نہیں، مگر گھر کے لوگوں سے مل کر جان کر اسے سمجھ آ گئی تھی کہ بہت اچھی فیملی ہے۔ اس نے دل میں خود سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ لوگ اسے قبول کر سکتے ہیں تو وہ خود بھی اس گھر میں اپنی جگہ بنا لے گی۔ دعا یہ آپ کا اور ارشمان کا کمرہ ہے، آپ سامنے الماری میں اپنی چیزیں سیٹ کر لیں۔ روحی بیگم محبت سے کہتی کمرے سے نکل گئی۔ ابھی روحی بیگم کے ساتھ شاپنگ کر کے آئی تھی۔ روحی بیگم نے اسے ہر چیز دلائی تھی جس کی اسے ضرورت پڑ سکتی تھی۔ انہوں نے اتنا کچھ دلا دیا تھا کہ دعا کے بار بار کہنے پر ہی انہوں نے بس کی تھی۔ اب اسے سیدھا ارشمان کے کمرے میں لے کر آئی تھی۔ دعا نے ارد گرد دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا، مطلب کہ وہ شاید باہر تھا۔ اس بات کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے دعا نے ارد گرد کمرے کی طرف نظر دوڑائی۔ دعا نے تفصیل سے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ بہت بڑا تھا، کمرے میں ہر چیز موجود تھی، مگر شاید سلیقے کی تھوڑی کمی تھی۔ کمرے کا مقیم شاید چیزوں کو ٹکانے پر رکھنے کا عادی نہیں تھا۔ صوفے پر پڑے گیلے تولیے اور بیڈ پر پڑی اس کی کتابیں اور شرٹ دعا کو یہی سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس کی طبیعت میں نفاست تھی، اس وجہ سے وہ اپنے سارے شاپنگ بیگ وہیں صوفے پر رکھے چیزوں کو اٹھا کر اپنے مطابق ان کی جگہوں پر رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ 10 منٹ بعد کمرے کو اچھی حالت میں آتا دیکھ اب وہ شاپنگ بیگ اٹھاتی سامنے بڑی لکڑی کی الماری کی طرف بڑھی تھی۔ الماری کو کھولتے اس نے ہر طرف ارشمان کی چیزیں دیکھی۔ اسے اپنے کپڑوں کے لیے کوئی جگہ نظر آئی، مگر پھر ذہن میں کچھ آتے اس نے ایک طرف
अर्शमान के कपड़ों को सेट करके दूसरी तरफ अपनी तमाम चीज़ें सेट कर दी। सारा कुछ करके अभी उसने सुख का सांस लिया ही था जब उसे अपने पीछे भारी कदमों की आवाज़ आई। पीछे मुड़कर देखा तो अर्शमान चौधरी को स्याह पैंट शर्ट में मलबूस अपनी तरफ घूरते पाया। ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे कमरे में निकलो, मेरे कमरे से। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की? अपने कमरे में रात वाली लड़की को देखता वो एकदम चीखा था। वो मुझे आंटी ने आपके कमरे में भेजा है। अर्शमान को दहाड़ते देख दुआ को अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस हुई। जिसने भी भेजा हो, निकलो मेरे कमरे से। अजीब लड़की हो, रात एक छोटा सा मजाक किया था, तुम तो गले ही पड़ गई हो। गुस्से से दहाड़ता वो कामती दुआ का बाजू पकड़कर उसे अपने कमरे से बाहर धक्का देते हुए बोला। इससे पहले वह जमीन पर गिरती अरबाज चौधरी जो अपने बेटे से बात करने आ रहे थे, बहू को बाहर गिरता देख जल्दी से थाम गए। अर्शमान, अरबाज चौधरी तो उसकी ये हरकत देखकर एकदम दहाड़े थे। क्या वजह जान सकता हूँ बीवी के साथ इस सलूक की? अरबाज चौधरी बेतासु लहजे में बोले। बाबा, क्या हो गया आपको? सुबह भी आपने और मामा ने मुझे इतना डांटा है, रात भी मामा ने मुझे थप्पड़ मारा है, क्या हो गया? नहीं है ये मेरी बीवी, एक मजाक किया था, छोटा सा मजाक, इस कदर मेरे गले पड़ जाएगा मुझे नहीं पता था। बाबा प्लीज़ इसे इसके घर चलता करें। बाप को देखते पहले तो वह एकदम डर गया, मगर अब खुद को मजबूत बनाता आगे आते हुए बोला। उसके मुताबिक जो उसने किया वो एक मजाक में की हुई शरारत थी। रात ख़त्म, बात ख़त्म। वो सब कुछ जानता था निकाह क्या चीज़ है, मगर शायद इस वक्त वह इस बात को समझना नहीं चाहता था। उसके मुताबिक वो जब जब दुआ को देखता उसे अपनी माँ का थप्पड़ याद आता था। हालांकि वो ये भूल गया था कि वो थप्पड़ उसे शराब पीने पर पड़ा था, ना कि निकाह करने पर। बकवास बंद करो अपनी। निकाह किया है तुमने इस बच्ची से, और वो भी इसकी शादी तड़वा कर, तो वो तुम्हारी ही बीवी है और तुम पर फ़र्ज़ है कि तुम इसके तमाम हकूक़ पूरे करो। समझ आई मेरी बात? और अगर तुमने ये सब नहीं कर सकती तो अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। कोई जगह नहीं है फिर तुम्हारी मेरे घर में। बेटे के अल्फाज सुनते अरबाज चौधरी ने आपे से बाहर हुए। वो तो सोच भी नहीं सकते तो उनका बेटा इस हद तक गिर जाएगा। जबकि आवाज़ें सुनती रूही बेगम भी भागते हुए आई। बाबा, मुझे घर से निकल जाने का बोल रहे हैं, इस 2 टके की लड़की के पीछे मुझे घर से निकल जाने का बोल रहे हैं। वह हैरानगी से बाप को देखते हुए बोला। हाँ, तुम्हें ही बोल रहा हूँ, और जैसे तुम 2 टके का कह रहे हो ना, इससे रात तुमने ही निकाह किया था, और इस चीज़ को भूलो मत। बात आई मेरी समझ में? आइंदा मैं तुम्हारा ऐसा बिहेवियर कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। समझा दे अपने लाडले को। पास खड़ी रूही बेगम को कहते वो गुस्से से वहाँ से वॉकआउट कर गए। बाप को देखता वो भी बिना माँ के सुने कमरे के दरवाजे के पास पड़ा वास नीचे फेंकता रूम से वॉकआउट कर गया था। ठा की आवाज़ उसे कामती दुआ एक बार फिर से डर कर रह गई। बच्चे, अब परेशान मत हो, आप फ्रेश होकर रेस्ट करें, मैं बात करती हूँ अर्शमान से। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। परेशानी से माथा मसलती रूही बेगम कामती हुई दुआ को हिम्मत देते हुए बोली। सुबह सादिक दूर कहीं अजान की आवाज़ पर दुआ की आंख खुल गई। आंख खुलते ही जब उसने इर्द गिर्द देखा तो नजर सामने बेड पर लेटे अर्शमान पर की, जो दुनिया जहान से बेगाना उल्टा लेटे अपनी नींदें पूरी कर रहा था। रात जब वो सोने के लिए सोफे पर लेटी थी तब वो कमरे में नहीं था। लेटे लेटे उसे न जाने कब नींद आ गई, बाद में कोई होश नहीं रहा और अब उसकी आंख खुली तो वो सामने ही बेड पर लेटा हुआ था। बिना आवाज़ पैदा किए सोफे से उठती वो वॉशरूम में बंद हो गई थी। थोड़ी देर बाद वजू करने के बाद दुपट्टे को हिजाब से टाइल में लेती वो अब जाए नमाज पर खड़ी नमाज अदा कर रही थी। जब बेड पर लेटा वजूद कसमस आया था। कुछ देर यूं ही रहने के बाद अर्शमान ने आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखना चाहा। जब वो रात को कमरे में आया था तो उसका दिल था कि सामने लेटी लड़की को उठाकर कमरे से बाहर फेंक दे, मगर फिर अपने बाप की धमकी याद आने पर वो चुपचाप बेड पर लेटकर उसे घूर रहा था। फिर न जाने उसे घूरते घूरते कब आंख लगी पता ही नहीं चला, और अब जब आंख खुली तो नजरें सामने जाए नमाज पर बैठी दुआ पर गई, जो रो रो कर न जाने अपने रब से क्या मांग रही थी। ए लड़की, क्या मनहूसियत फैलाई हुई है, बस भी करो, और कितना रोना है। कुछ देर दुआ को यूं ही रोता देखा वो बिगड़े हुए मूड से बोला। दुआ मांगती दुआ ने एक नज़र मुड़कर आवाज़ की सिमत में देखा। अर्शमान को खुद को घूरते देख वो दोबारा से चेहरा मोड़ गई और अपनी दुआ को जारी रखा। वो जब भी अल्लाह के करीब होती वो बाकी सब चीज़ों पर गौर करता,
آنے والے وقت کے لیے چھوڑ دیتی تھی۔ وہ بچپن سے اللہ کے بہت قریب تھی۔ آج تو کوئی نماز اس نے نہیں چھوڑی ہوگی۔ عجیب لڑکی ہے، صبح صبح رونا دھونا ایسے مچا رکھا ہے جیسے نہ جانے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ دعا کے خود کو اگنور کرنے پر وہ منہ بناتے ہوئے اونچی آواز میں بڑبڑاتا پھر سے اوندھے منہ لیٹ گیا۔ دن یوں ہی بے کیف سے گزر رہے تھے۔ سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف سے تھے۔ روحی بیگم ہی گھر کے کام کاج کرنے کے بعد کچھ دیر اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی تھی۔ حمنہ کے بھی آج کل پیپر چل رہے تھے، اس لیے وہ بھی ٹائم کم ہی نکال رہی تھی، اور اس کا شوہر وہ تو سارا دن نہ جانے کہاں ہوتا، اور رات کو بھی بس تبھی کمرے میں انٹر ہوتا جب شدید نیند اس پر حملہ آور ہوتی۔ کمرے اور کمرے کے باہر دونوں کی بات چیت بند تھی۔ ہاں مگر اتنا ضرور تھا کہ دعا نے آہستہ آہستہ اس کمرے کو اپنا کمرہ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس کمرے میں پہلے جیسی بے ترتیبی بھی نہیں رہتی تھی۔ وہ جیسی چیزیں پھینکتا دعا چپ چاپ سارا کچھ اٹھا کر سیٹ کرتی رہتی تھی۔ ایک دو دفعہ ارشمان نے دعا کی کافی بے عزتی بھی کی تھی کہ میری چیزوں کو مت ہاتھ لگایا کرو، مگر نفاست پسند دعا نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا، بلکہ وہ ڈیڑھ بن کر چیزیں سمیٹتی رہتی۔ دوپہر کا وقت تھا جب وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ذہن پر ایک قدم سے اداسی سی چھائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ روحی بیگم کسی پارٹی میں گئی تھی، وہ یوں ہی اداس سی گھوم رہی تھی جب پورچ میں ارشمان کی گاڑی رکی تھی۔ ارشمان جو آج کل کافی دنوں بعد جلدی گھر پر آیا تھا، سامنے گارڈن میں گھومتی دعا کو دیکھتا نہ جانے کہ اس کی طرف چلا آیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے یوں ہی گھومتے دیکھ وہ بالکل قریب آتے ہوئے بولا تھا۔ دعا کا پاکیزہ اداس چہرہ اسے پسند نہیں آیا تھا۔ ارشمان کی آواز پر اس کی طرف دیکھتی چپ ہی رہی تھی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اسے خود کو اگنور کرتے دیکھ وہ دوبارہ سے بولا تھا۔ واک کر رہی ہوں۔ اب کی بار وہ مدھم آواز سے بولی تھی۔ واک اکیلے؟ کیوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوچھ گیا تھا۔ وجہ بس اس کا اداس ہونا نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ میں اکیلی ہوں، دنیا میں بھی اکیلی آئی تھی، پھر باپ کے ہوتے بھی ان کی دوسری شادی کے بعد اکیلی ہوگی، اور اب بھی اکیلی ہوں۔ نہ جانے وہ کیسے کس روح میں بہہ کر بول گئی تھی۔ جملہ مکمل کرنے کے بعد ہوش آیا تھا۔ میرا مطلب، اس سے پہلے وہ اب کچھ کہتے جب ارشمان اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ اکیلی؟ اور وہ بھی تم کہ اللہ کے بہت قریب ہو۔ میں نے تمہیں ہمیشہ نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور میں نے سنا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ وہ اب تعجب سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی باتیں سنتی وہ حیران ہوئی تھی۔ تو کیا وہ اس پر اتنا غور کرتا تھا؟ کیا وہ اسے دیکھتا تھا؟ بے شک اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ بس اتنا ہی بول سکی تھی اور قدم آگے کو بڑھا گئی تھی۔ دعا کی پشت دیکھتے وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ پھر ایک بار آسمان کی طرف دیکھتا وہ آنکھیں موندے وہی کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتی دعا نے ایک بار پیچھے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا جو آنکھیں موندے وہی کھڑا تھا۔ وہ پھر سے حیران ہوئی تھی۔ اتنے دنوں سے دونوں کے آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، پھر اچانک آج اس کا آنا اور آ کر اسپیشل پوچھنا کہ اداس کیوں ہو۔ وہ واقعی حیران تھی۔ اس کی باتوں سے تو یہی لگا تھا کہ وہ اسے دیکھتا ہے۔ ارشمان اٹھ جائیں پلیز، آنٹی 2 بار آ گئی ہیں۔ روحی بیگم اور ارباز چودھری کی آج فجر کے بعد کراچی کی فلائٹ تھی۔ وہ 2 بار آ کر دعا کو ارشمان کو جگانے کا بول چکی تھی، اور وہ ہمت کرتی کب سے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو بنا ہوں وہاں یوں ہی لیٹا ہوا تھا۔ کیا ہے یار، سونے دو۔ ایک بار ہلکی سی آنکھیں کھول کر اپنے اوپر جھکی دعا کو دیکھ کر وہ بولتا دوبارہ سے آنکھیں بند کر گیا۔ ارشمان بس کرے، اٹھ جائیں آنٹی، لوگوں کی فلائٹ کو دیر ہو جائے گی۔ اب اٹھ کر فریش ہو جائیں، تب تک وہ بھی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے، اور پلیز اب اٹھ جائیں، مجھے بھی نماز کے لیے لیٹ ہو رہی ہے۔ اسے ویسے ہی ڈیٹ بن کر دوبارہ سوتے دیکھا وہ تھوڑا سختی سے بولی تھی، جبکہ ارشمان اس کی باتوں پر بنا کان دھرے سونے والا تھا۔ جب اس کی نماز کو دیر ہونے کا سنتا ایک دن اٹھ بیٹھا تھا، تب تک دعا جائے نماز بچھا چکی تھی۔ وضو تو وہ پہلے ہی کر آئی تھی۔ اب وہ پوری آنکھیں کھولے عجیب سی کشش لیے دعا کے پر نور چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو سفید حجاب میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب لگی تھی۔ ارشمان چودھری کو نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ جب سے دعا کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ حیران تھا۔ دل بار بار اسے نماز پڑھتے دیکھنے کو کرتا تھا۔ اسے دے کر وہ خود کو دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا۔ کہاں دعا اور کہاں وہ خود، ایک اتنا نیک اور ایک اتنا ہی کبھی آج تک نماز تک کو پڑھی نہیں تھی۔ دعا مانگتی دعا نے خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے گردن موڑی تھی۔ جہاں وہ پوری آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دعا کے دیکھنے پر بھی اس نے اپنی آنکھوں کا رخ نہیں بدلا تھا۔
حیرانگی سے اسے دیکھتی وہ دوبارہ نظریں موڑ گئی تھی۔ جب وہ ہوش میں آتا بستر سے اٹھ کر اس کی جانب آیا تھا۔ کیا ہے؟ اپنے سر پر کھڑے ارشمان کو دیکھتی وہ حیران ہوتے ہوئے بولی، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے بھی بتاؤ کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ دعا کو شرتر کر گئے تھے۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ حیرانگی سے سوالیہ انداز میں بولے۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ، مجھے بھی بتاؤ اللہ کے نزدیک کیسے ہوتے ہیں۔ وہ اب نیچے زمین پر دعا کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، آپ وضو تو کریں نا۔ اسے وہی اپنے پاس بیٹھے دیکھ وہ حیرت اور خوشی سے بولی تھی، وضو؟ وہ کیسے بچپن میں کبھی کیا تھا، اب نہیں آتا۔ یہ بولتا وہ دعا کو معصوم لگا۔ چلے میں بتاتی ہوں۔ وہ بنا کوئی بحث کیے جائے نماز سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ داڑھی سے ٹپکتے پانی کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا وہ واش روم سے باہر نکلا تھا۔ پیچھے دعا بھی تھی جس نے پاس کھڑے ہو کر اسے وضو کرنا سکھایا تھا۔ اب باہر آتے وہ ایک دوسرے جائے نماز بچھا کر اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دعا کے نماز کا طریقہ بتانے پر وہ بچپن کے بعد شاید زندگی میں پہلی بار نماز ادا کر رہا تھا۔ نماز ادا کرتے اپنی آنکھوں سے بہاتے آنسو اس نے خود محسوس کیے تھے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا اپنے رب سے معافی کا طلبگار تھا۔ اپنی غفلت پر اور چپکے سے وہ اپنی دعا کو بھی رب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مانگ گیا تھا۔ یہ جانے بغیر آزمائش ابھی باقی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ پر لگا کر گزر جاتا ہے۔ ان کی شادی کو تقریباً 3 ماہ ہونے والے تھے۔ نماز والی واقعے کے بعد اب ارشمان چودھری 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا اور ساتھ ساتھ دعا کا بھی بے حد خیال کرنے لگا تھا۔ اب تو وہ روم کے اندر بھی گھنٹوں ہلکی پھلکی باتوں میں گزار دیتے تھے۔ دعا تو خود ایسی تبدیلی پر اپنے رب کا شکر ادا کرتی نہ تھکتی۔ گھر والے ارشمان میں اتنی تبدیلی دیکھ کر بے انتہا خوش تھے۔ اوئے تجھے کیا ہو گئے؟ کدھر گم ہے؟ یار بھابی نے کہیں کوئی تعویذ تو نہیں کروا دیا؟ ارشمان کو آج بھی یونیورسٹی سے سیدھا گھر جانے کے لیے نکلتا دیکھ ہادی حیران ہوتے ہوئے بولا تھا۔ وہ کافی دن سے اس کے بدلے بدلے انداز نوٹ کر رہا تھا۔ یونیورسٹی سے سیدھا گھر جاتا تھا۔ رات کو بھی ہادی کے 10 فون کے بعد بھی کبھی آدھے گھنٹے کے لیے باہر آتا، نہیں تو نماز پڑھنے کا کہہ کر ٹال دیتا۔ ہے یار سچ کہہ رہا ہے، جادو کر دیا اس نے؟ ہادی کی بات پر وہ کھویا کھویا سے بولا۔ اوئے خیر ہے؟ ہادی سے خیالوں میں کھوئے دیکھ تعجب سے بولا تھا۔ یہ تو وہ ارشمان لگتا ہی نہیں تھا۔ ہیں یار ہادی، پتہ نہیں اس نے مجھے جینا سکھا دیا ہے۔ اب بتایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مجھے اب بتایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ ذہن میں سوچتا مٹھاس لیے لہجے میں بولا تھا۔ اب تو سچ میں اس کے لہجے میں مٹھاس آ جاتی تھی جب وہ دعا کے بارے میں بات کرتا تھا۔ وہی تجھے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ تجھے محبت ہو گئی ہے۔ ہادی اب شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، مگر ایکسائٹمنٹ بھی بہت تھی ارشمان کا جواب سننے کی۔ محبت؟ نہیں یار، محبت بہت چھوٹا لفظ ہے۔ میں تو عشق کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ گیا ہوں۔ وہ دعا کے پاکیزہ چہرے کو سوچ میں رکھتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا یار میں چلتا ہوں، صبح سے نہیں دیکھا۔ ہادی کو آنکھیں پھاڑے اپنی طرف دیکھتے دیکھا وہ شرارت سے آنکھ مارتا اپنی بائک پر سوار ہو گیا تھا۔ رات کے 9 کا وقت تھا۔ وہ دوپہر سے یونیورسٹی سے آ کر بیوی کو دیکھنے کا منتظر تھا جو آج روحی بیگم کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی۔ ابھی وہ نماز پڑھ کے فری ہوا تھا جب وہ تھکی ہاری کمرے میں داخل ہوئی۔ آ گئی تم؟ وہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ بولنے کے ساتھ اٹھ کر اس کے ہاتھوں سے شاپنگ بیگ بھی پکڑے تھے۔ وہ اتنا سا بولنے پر ہی اکتفا کرتی اور بیڈ پر گر گئی تھی۔ کیا ہوا ہے دعا، تم ٹھیک ہو؟ اسے یوں گرتے دیکھ وہ پریشان سا ہوا تھا۔ جی بس سر میں تھوڑا درد ہے، تھک گئی ہوں شاید، وہ لہجے کو نارمل بناتے ہوئے بولی تھی، حالانکہ درد بڑھتا جا رہا تھا۔ دعا ابھی سونا نہیں، میں آ رہا ہوں۔ اس کے سر درد کا سنتے وہ جلدی بیڈ سے اٹھتا دروازے کے قریب جاتے ہوئے بولا تھا۔ دعا جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی اسے اپنے سرہانے پر کسی کا احساس ہوا تو آنکھیں کھولنے پر سامنے ٹرے میں چائے کا کپ اور ٹیبلٹ رکھے ارشمان نظر آیا۔ اٹھو پہلے چائے پی لو اور ٹیبلٹ لے لو، اس کے بعد سو جانا۔ وہ پریشانی سے اس کے پاس جگہ بنا کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ دعا سر کے شدید درد سے پریشان اٹھ کر بیٹھتی تھی۔ کچھ دیر بعد ٹیبلٹ اور چائے پینے کے بعد وہ وہی ارشمان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ ارشمان جو پہلے اس کے سر درد سے پریشان تھا اس کا سر اپنی گود میں دیکھ کر ہلکا ہلکا دبانے لگا تھا۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا جو دعا کی آنکھ کھلی تھی اور دھیان بے ترتیب سانسیں لیتے ارشمان پر گیا تھا۔
جس کا ایک ہاتھ ابھی دعا کے سر میں تھا۔ رات یوں ہی وہ اسے دیکھتے دیکھتے سو گیا تھا۔ دعا اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ارشمان، ارشمان۔ اب وہ ہلکی سی آواز دے کر اسے اٹھا رہی تھی تاکہ وہ صحیح ہو کر لیٹ جائے، جبکہ دعا کی آواز دینے پر ارشمان جلدی سے آنکھیں کھول کر پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا دعا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دعا کو اپنی طرف دیکھتے دیکھتے پریشانی سے گویا ہوا۔ ہاں ارشمان، میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز ٹھیک ہو کر بیڈ پر لیٹ جائیں۔ ارشمان کے چہرے پر اپنی طبیعت کو لے کر پریشانی دیکھتی وہ جلدی سے بولی تھی۔ شکر ہے یار، رات میں ڈر گیا تھا۔ دعا کی طبیعت کا سنتے وہ مسکراتے ہوئے بولتا، اپنی گود میں رکھے دعا کے ماتھے پر ہونٹ رکھا تھا۔ پہلی بار اپنے محرم کا پہلا لمس محسوس کرتی دعا کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ایم سوری قلب جاں، وہ سب کرنے کے لیے ایم سوری۔ وہ محبت سے چور لہجے میں دعا کے گلابی ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ سوری مت بولے، شاید قسمت میں یوں ہی لکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ارشمان کے ہونٹ چھوڑنے پر وہ بلش ہوتی بولی تھی، پتہ نہیں کیا جادو کیا، دل کرتا بس تمہارے قریب رہوں۔ دعا کو صوفے پر صحیح سے لٹا کر وہ اس کے اوپر آتے ہوئے بولا تھا۔ محبت بھری سرگوشیاں کرتا وہ مسلسل دعا کے ہونٹ اور گردن کو سک کر رہا تھا۔ دعا تو اتنی سی قربت پر کانپ رہی تھی، مگر اپنے شوہر کا لمس اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی تو اس کا شوہر اسے اپنا حق لے۔ قلب جاں، مجھے اجازت دو کہ تمہاری گہرائیوں میں اتر کر تمہیں اور خود کو سکون دوں۔ اور وہ دعا کے جسم کے خوبصورت خد و خال پر منہ لے جاتے ہوئے بولا، ہاں میں کیا کہوں، جیسے آپ کو صحیح لگے۔ وہ شرماتی بس اتنا ہی بول پائی تھی، جبکہ اس کے منہ سے اپنے لیے ہاں سنتا وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اب مزید شدت سے وہ اس کی سانسیں گھونٹ رہا تھا۔ دعا تو لرز رہی تھی ارشمان چودھری کی شدتوں پر۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا کیا جادو کیا تم نے مجھ پر، دیوانہ ہو گیا ہوں تمہاری پاکیزگی کا۔ وہ ہونٹوں سے پیچھے ہوتا اب اس کی خوبصورت آنکھوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ارشمان دعا کے جسم کو سارے پردوں سے آزاد کرتا خود بھی ان کپڑوں کی قید سے رہائی پا گیا تھا۔ دعا تو اپنی حالت دیکھتی پاگل ہونے کے در پر تھی۔ اب وہ تھوڑا سا جنونی ہوتا دعا کو بیڈ پر لٹاتے آخری حد تک اس کی نازک پنکھڑیوں کو خود میں پیوست کرتا سک کرنے لگا تھا۔ وہ بے چینی سے دعا کی خوشبودار نمی اپنے حلق میں انڈیلتا بے خود ہو رہا تھا۔ جانے قلب، مجھے اجازت ہے تمہاری روح میں اتر کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا کر لوں۔ کچھ دیر مزید اس کے جسم پر اپنی محبت شدت اتارنے کے بعد اب وہ محبت سے اس کی روح تک میں اترتا اسے اور خود کو ایک جسم ایک جاں کر گیا تھا۔ ساری رات وہ اس پر برسات کی طرح برسا تھا، ارشمان کی باہوں میں ٹوٹ کر بکھری تھی۔ ساری رات ارشمان نے اپنی شدتوں سے روشناس کروایا تھا۔ فجر کی نماز ادا کر کے دونوں سوئے تھے۔ ارشمان کا تو چھوڑنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، مگر پھر درد سے چور اپنی بیوی کو دیکھتا وہ باقی کا کل کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ ارشمان کی قربت میں دن یوں ہی خوشگوار سے گزرے تھے۔ وہ سارا دن اس پر اپنی محبت لوٹاتا رہتا۔ سب ان دونوں کو یوں دیکھ کر بہت خوش تھے۔ اکثر دعا کو اپنے سر میں شدید درد محسوس ہوتا، مگر وہ بہت کم یہ بات ارشمان سے کرتی تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائے، اور آج کل تو درد ہٹ سے بڑھنے لگا تھا۔ آج بھی وہ صبح سے ہی درد کا شکار تھی۔ ارشمان نے یونیورسٹی جانے سے پہلے کافی بار اس کی طبیعت کا بھی پوچھا تھا، مگر وہ ٹھیک ہے کہہ کر ٹال گئی۔ اب اس کے جانے کے بعد درد شدت اختیار کر رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامنے بیڈ پر بیٹھی تھی، جب ایک دم اسے اپنے ناک سے کچھ نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ انگلیوں سے محسوس کرتی وہ ششدر رہ گئی۔ اس کی انگلیاں ناک سے آتے خون سے بھیگی ہوئی تھی۔ یا اللہ! اپنے ناک سے نکلتے خون کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی تھی کہ بس منہ سے یا اللہ ہی نکلا تھا۔ جب ارشمان جو موبائل صبح جلدی میں گھر بھول گیا تھا، وہ لینے کمرے میں انٹر ہوا تھا، سامنے خون سے رنگین انگلیوں کو دیکھتی دعا پر دھیان گیا تو وہ بھاگ کر قریب آیا تھا۔ دعا کیا ہوا؟ وہ پاگل ہوتے دل کے ساتھ اتنا ہی بول پایا تھا۔ جب دعا ارشمان کو دیکھتی وہیں اس کے سامنے آنکھ بند کرتی ایک دم ارشمان کے اوپر گئی تھی۔ دعا وہ چیخا تھا، مگر دعا کی جانب سے مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کی سانسیں بے حد سلو چل رہی تھی۔ مما! وہ چیختا دعا کو گود میں اٹھاتا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اسے چیختا دیکھ روحی بیگم جلدی سے باہر نکلی تھی۔ بیٹے کو چیختے اور اس کی گود میں دعا کو دیکھتی روحی بیگم بھی پریشان ہوتی اس کے ساتھ ہوئی تھی۔
अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा वो अजीब सा लगा रहा था। रूही बेगम भी पास ही खड़ी थी। वो जितनी जल्दी हो सके ड्राइविंग करके दुआ को अस्पताल लाया था। दुआ के अस्पताल पहुंचते उसे इमरजेंसी में ले जाया गया था। जब से वो इमरजेंसी में बंद थी तब से वो पागलों की तरह वहीं दरवाजे के पास खड़ा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। अरशमान चौधरी जो जिंदगी में कभी किसी के सामने रोया नहीं था, आज वो रो भी रहा था, चीख भी रहा था। आते जाते लोग उसे रहम भरी नजरों से देख रहे थे। जब शदीद इंतजार के बाद डॉक्टर ने बाहर आकर उसे अपने कैबिन में आने का कहा था। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी बीवी को? डॉक्टर की परेशान शक्ल देखते हुए अरशमान खौफजदा लहजे में बोला, देखिए अरशमान, आपको मेरी बात तहम्मुल से सुननी पड़ेगी। आपकी बीवी को ब्रेन ट्यूमर है और उनके ट्यूमर का साइज काफ़ी हद तक बड़ा हो चुका है। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि आप बस दुआ करें, क्योंकि बस अल्लाह ही है, हम नहीं जानते वो कितने दिन की मेहमान है। अगर आप चाहें तो हम सर्जरी का बंदोबस्त कर सकते हैं, मगर हम गारंटी नहीं दे सकते कि वो सर्जरी के बाद जिंदा रह पाएंगी या नहीं। ऐसे केसेस में अक्सर मरीज सर्जरी के दरमियान ही अपना दम तोड़ देता है। डॉक्टर अरशमान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला था, जबकि अरशमान फटी फटी निगाहों से देख रहा था। ब्रेन ट्यूमर? वो बड़बड़ाया था। वो बिल्कुल ठीक थी डॉक्टर, अगर ऐसा कुछ होता तो पहले वो आंखों से आते आंसू बिना साफ किए हुए बोला, उनके सर में शदीद दर्द रहा है। मुझे लगता है उन्होंने ये बात किसी से शेयर नहीं की। डॉक्टर की बात पर अरशमान को याद आया था, अक्सर वो तकलीफ में होकर भी कह देती थी, कुछ नहीं, बस हल्का सर दर्द है। डॉक्टर, मैं अपनी बीवी को मुल्क से बाहर ले जाऊंगा, फिर तो वो ठीक हो जाएगी ना? वो एक उम्मीद से बोला था। अरशमान, आप कहीं भी ले जाएं, उनकी बीमारी हद से बढ़ चुकी है कि उनका इलाज अब कहीं भी नहीं है। आपकी बीवी के पास वक्त बहुत कम है, अगर आप चाहें तो आप एक दफ़ा उनसे मिल लें। डॉक्टर की बात पर वो टूटे हारे कदमों के साथ अस्पताल के इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ा था। सामने वह अस्पताल में मखसूस लिबास में मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटी थी। आंखें बंद थी, चेहरा जर्द रंगत में बदल गया था। अरशमान को हौसला ही नहीं हो रहा था अपनी कल्बे जान को यूं नालियों में जकड़ा देखने का। आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता वो इमरजेंसी वार्ड में बेड पर लेटी, नालियों में जकड़ कर लेटी दुआ के पास आया था। बेड के पास रख के स्टूल पर बैठ गया। एक नज़र उसे देखने के बाद अरशमान की हिम्मत नहीं हुई थी दोबारा देखने की। ये सोच ही मार रही थी कि उसके पास वक्त थोड़ा है। नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। अरशमान का दिल फटने वाला हो गया था। हिम्मत करता आंखों में आंसू लिए वो एक बार फिर नजर भरकर उसे देखने लगा था। चंदा, आहिस्ता आवाज में पुकारता दुआ के हाथ पर माथा टिका गया था। अरशमान की जान, उठ जाओ प्लीज, ऐसे मत करो, उठो यार, हम डॉक्टर को गलत साबित कर देंगे। उठो ना यार, वादा करता हूँ कभी घर लेट नहीं आऊंगा यार, अकेला नहीं छोड़ूंगा अपनी कल्बे जान को, उठ जाए ना प्लीज। वह मगरूर शख्स, दुनिया को जूते की नोक पर रखने वाला, अपनी बीवी की खातिर फूट फूट कर रो दिया था। दुआ के हाथ पर सर रखते वो फूट फूट कर रोता पहले वाले अरशमान चौधरी से बहुत मुख्तलिफ लगा था। दुआ प्लीज उठ जाए यार, दुआ। तकलीफ का मारा उसके साकत लेटे वजूद को झंझोड़ रहा था। जब दुआ ने आंखें खोली थी, अरशमान, वो बमुश्किल सांस लेती रोते वजूद को पुकार गई थी। अरशमान ने एक झटके से सर हटाया था। जहाँ वो बमुश्किल अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क उतारती उसे पुकार रही थी। कल्बे जां, वो करहते दिल के साथ बोला था, मुझे माफ़ कर दे, मेरा साथ यहाँ तक ही था, मेरे लिए रोज़ दुआ करना, अल्लाह को मत छोड़ना। ये बोलते हुए आखिरी हिचकी ले गई थी। साथ लगी मशीन पर लाइंस भी सीधी हो गई थी। उसने अरशमान को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया था। वो सारे हिसाब किताब खुद ही कर गई थी। दुआ, दुआ की खुली आंखों को देखता वो चीखा था, दुआ नहीं, मत करो, दुआ नहीं, अरशमान मर जाएगा, दुआ प्लीज। वो पागल हो गया था। दुआ के बेड पर बैठा वो चीखता, दुआ के वजूद को झंझोड़ता चीख रहा था। डॉक्टर अंदर आए थे। दुआ की बंद होती सांसों का यकीन करते वो उसके चेहरे पर सफ़ेद चादर डाल के थे। शी इज़ नो मोर। घर में मातम सा मच गया था। ऐसा किसने सोचा था? वो जिसने उनकी जिंदगियों में खुशियां भरी थी, वो इतनी जल्दी चले जाएगी। अरशमान नहीं जानता था वो घर कैसे आया था, मैयत घर कैसे आई थी। हर तरफ हजूम ही हजूम था। अरबाज चौधरी ने बमुश्किल से मैयत को कंधा देने के लिए उठाया था, वरना वह दुआ के सराहने बैठा बस रोए जा रहा था। लोग हैरान थे, क्या मर्द भी रोते हैं बीवी के मरने पर? मगर अरशमान चौधरी पागल से हो गया था।
दुआ को कब्र में उतारते हुए जिस शिद्दत से रोया था, जनाजे में खड़े लोग भी रोना शुरू करके थे। बाबा मेरी दुआ, इसे कहीं उठ जाए। जनाजे के बाद वो वही कब्र के पास बैठता, अपने बाप को देखकर कह रहा था, जो खुद अपने बेटे के इस नुकसान पर निढाल थे। बाबा, उसने मुझसे कहा था वो अकेली है। मैंने कहा तुम तो अल्लाह के करीब हो, फिर अकेली कैसे? मगर बाबा उसने जवाब नहीं दिया था, और आज अल्लाह ने मुझे बताया वो वाकई ही अल्लाह के बहुत करीब थी। बाबा तभी तो उसे बाज बुला लिया। बाबा 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 मैं क्या करूँगा बाबा? वो कहती नमाज पढ़ना। अब वो रोते हुए टूटे फूटे लफ्ज़ों से बाप को बता रहा था, अर्शमान सब्र कर मेरे बच्चे, कुछ लोग दुनिया में बस इतनी ही उम्र लिखवा कर आते हैं। अल्लाह ने उसे तेरी हिदायत का वसीला बनाया था। मेरे बच्चे, उसकी इतनी ही उम्र थी मेरी जान। अरबा चौधरी अर्शमान को गले से लगाते हुए बोले थे। अब तो बस बातें और अर्शमान था। कुछ कहानियाँ हमेशा खुश आइंदा अख्ताम नहीं रखती। तो डियर रीडर्स, आपको ये नावल कैसा लगा? अगर आपको ये नावल अच्छा लगा हो तो नावल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें।